جان بچانے کی بات کس نے کی ہے؟ میگنا کارٹا کا نظام قانون مغرب کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ کی عمر 2 صدیاں گئے، اللہ کی قسم گئے 17ویں 16ویں صدی کے اختتام سے قوانین کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور آ کر 19ویں صدی میں انہوں نے اس پہ باقاعدہ طور پر جشن منائے، یعنی 200 سال مغرب کے قوانین کی عمر ہے، قسم اللہ آئین اوپر ہے قرآن نیچے گئے، اور وہ لنڈے کا انگریز کہہ رہا تھا وجہ یہ گئے آئین تب بھی تھا جب قرآن نہیں تھا۔ میں نے کہا بات میری ہو تو لنڈے کا انگریز تو نہ مان، بات علامہ سہیل رضا کی ہو انکار کر، اور لنڈے کے انگریز و محمد دی آنٹی کی اولاد تیری بلا جانے۔ اقبال کہتا ہے تو ہمیں دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکین تو چیست، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ اپنے بچوں کو یہ بات بتا دے، انسانیت الرحمن الرحیم الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ ہماری پروقار تقریب بسلسلہ ایصال ثواب اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم مکرم مرحوم و مغفور اعجاز صاحب اور مرحومہ مغفورہ ریاست کی اہلیہ، اللہ کریم اور ہم میں سے جن کے عزیز و اقارب والدین اساتذہ و مشائخ وفات پا چکے، سب کو درجات میں بلندی اور کریم آقا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس بزم کے صدقے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان کو امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی سمیت نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے بھی اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ شب خون مارا، حضور کے دشمنوں کو اور مادر وطن کے غداروں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے۔ آج کی اس بزم میں انتہائی معزز علماء کرام کی تشریف آوری، وارثان محراب و منبر کی جلوہ گری، مختلف شعبہ زندگی سے جڑے ہوئے مصروف ترین ماحول میں جملہ مصروفیات کو ترک کر کے آنے والے ہر ایک ذی وقار معزز و محترم و مکرم کی دل کی دعاؤں کو، ان کے پڑے ہوئے اوراد و وظائف کو، اور مرحوم و مغفور محترم حافظ اعجاز صاحب علیہ الرحمہ اور ان کی بھابی جان کے لیے مغفرت اللہ کے حضور دعا کی تمنا لے کر آنے والے
ہر ایک مومن مسلمان کی دعاؤں کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یوں تو قرب و جوار دور دراز سے علماء حقہ تشریف فرما ہوئے، بالخصوص ہمیں بتایا گیا علامہ سہیل رضا صاحب لاہور سے جلوہ گر ہوئے، دیگر علماء حقہ، اللہ سب کی آمد کو مرحوم کے درجات کی بلندی کا باعث بنائے۔ جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے، حافظ اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے اخلاص، ان کی للہیت اور ان کے عجز و انکسار کو دو تین ملاقاتیں جو ان سے ہوئیں، ایک بڑی منفرد شخصیت کے طور پر انہیں پایا۔ اللہ کریم اس خوبصورت انسان کی جن کی جلوتیں خلوتیں پاکیزہ تھیں، اللہ کریم ان کے اس خوبصورت حسین ان لمحات کو ان کے بخشش کا باعث بنائے، اور ان کی اولاد کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، اسلام ایک ایسی تھیوری ہے جس کے پریکٹیکل کا نام مسلمان ہے، اور مسلمان اگر جز وقتی مسلمان ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، یعنی صرف نماز میں، رکوع و سجود میں، عبادات و تسبیح میں وہ مومن ہو، معمولات و معاملات زندگی اس کے مومنانہ نہ ہوں، وہ جس پارٹی سے ہو، جس جماعت سے ہو، جس گروہ سے ہو، جس فرقے سے ہو، وہ چٹا ننگا منافق ہے۔ مومن کو اس بات کا احساس و ادراک ہونا چاہیے کہ وہ مجبور ہو کر اسلام کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ مسرور ہو کر اسلام کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو مجبور ہو کر چلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکھ ہو کے مر جائے، ہندو ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، اس کا مر جانا بہتر ہے۔ مومن وہ ہے جو پل پل یہ احساس کرے اور اس کا احساس لوگوں تک منتقل کرے کہ میں جس دین سے وابستہ ہوں، اس دین کا ہر لمحہ، اس کی ہر جہت میرے لیے صرف قابل عمل ہی نہیں بلکہ میرے لیے قابل رشک ہے۔ مسلک رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، رکھو اپنے اپنے مسالک۔ ہاں، مسالک کی بربادی اور تباہی کا ذریعہ تب بنتے ہیں جب وہ اپنی حدود و قیود کو کراس کرتے ہیں۔ اپنی حدود و قیود میں رہ کر اگر کوئی اسکول آف تھاٹ قرآن و حدیث سے ملی ہوئی پیش کرے تو اس کی فکر سے اگر اسلام کا جھنڈا اونچا ہو، کوئی بھی مکتب فکر ہو، اگر اس کی محنت، اس کے اخلاص، اس کی للہیت سے اسلام کا پرچم اونچا ہو تو وہ جس مسلک میں بھی کھڑا ہے وہ اسلام کا شیدائی بھی ہے اور اسلام کا محافظ بھی ہے۔ اگر اس کی تعلیمات اور اس کی فکر، اس کی شدت، اس کی جدت اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ میرے مسلک میں ہو، کسی اور کے مسلک میں ہو، وہ سوائے بدنامی کے دھبے کے اور اپنے عقیدے اور نظریہ کی تباہی کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے ہم سب کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ دنیا کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان گھسا پٹا نہیں ہوتا کہ شرمسار ہوتا پھرے، چھپتا پھرے، وہ کسی سے ایڈوائس لیتا پھرے، کسی سے ڈائریکشن لیتا پھرے، کیونکہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو فلاں نصاب میں یہ لکھا ہے تو فلاں بک میں یہ لکھا ہے تو فلاں رائٹر نے یہ لکھا ہے تو فلاں دانشور نے یہ لکھا ہے۔ اس کے لیے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس اس زندہ و جاوید کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اور ایک بڑی تکنیک کے ساتھ ایک بڑی عالم کفر کی جو انویسٹمنٹ ہے دشمنی کی، کتاب انقلاب اور مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے انہوں نے فکر دے دی ہے لوگوں کو کہ اس کتاب کا حامل جو ہے ہم نے اس کو ہمیشہ الٹریٹ کہنا ہے۔ تو ان پڑھ اس کو کیا پتا؟ آپ بتائیے، یورپ امریکہ کے کسی دانشور کی کتاب جس میں لکھا ہو زندگی کے کامیابی کے اصول،
ہم بھی کالج یونیورسٹی لائف میں بہت سی انگلش کی ایسی بکس پڑھتے تھے جو کسی بہت بڑے رائٹر نے لکھی ہو، جس میں لکھا ہو زندگی کامیاب کیسے ہوتی ہے، لوگوں میں کامیاب ہونے کے طریقے سلیقے. حالانکہ ہم ان سے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تو کامیابی کے طریقے سلیقے سب کچھ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بیان کیا. تو ظاہر ہے جب ہمارا سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو یہ بتائیے کہ قرآن کی تشریح اور تفسیر کے طور پر ہم تک یہ فکر کون پہنچائے گا؟ کیا ہندو بتائیں گے؟ کیا سکھ بتائیں گے؟ بولیے یہود و نصارہ بتائیں گے؟ بھئی قرآن پڑھنے والا ہی بتائے گا نا. تو جس سے ہم قرآن پڑھیں گے، ہم نے کسی لوسی سے قرآن پڑھا، چاپلوس سے قرآن پڑھا، کسی ختم خورے سے قرآن پڑھا، کسی درباری مولوی سے قرآن پڑھا، یا کسی جاہل گدی نشین سے قرآن پڑھا، تو اس سے ہمیں ملنا کیا ہے؟ جو خود کسی حاکم وقت کے قدموں میں بیٹھا ہو اس نے ہمیں قرآن کی تشریح کیا بتانی؟ جو خود کسی چودھری ملک وڈیرے کی بیچارے کی نگاہ کا منتظر ہو، اشارہ کرے تو میں اذان دوں، اشارہ جب تک نہ آئے تو جماعت نہ کراؤں، اس نے قرآن کی تشریح اور تفسیر کیا کرنی؟ قرآن تو ظاہر ہے بے باک بناتا ہے. قرآن ہاں نیزے کی نوک پہ چڑھ جاؤ تو پھر قرآن تمہیں کائنات میں اتنا اونچا کرے گا کہ اقبال بھی کہتا ہے لوگوں رمز قرآن از حسین موختیم آتش او شولہا اندوختیم. یورپ میں پڑھا ہوں، میں نے یورپ کو دیکھا ہے، صرف دیکھا نہیں، یورپ کو میں نے اسٹڈی کیا. اقبال کہتے ہیں جا کے گزر نہیں آیا اور یہاں پینٹ پھاڑ کے اس نئے ڈیزائن کو دنیا کے سامنے ماں باپ اور بہنوں کے سامنے بےہودگی سے چلنا یورپ کے آنے سے کا نام نہیں ہے. منہ ٹیڑھا کر کے گندی زبان انگریزی بولنے کا نام نہیں ہے. یورپ سے ہو کے آئے اقبال، لیکن ماں کی تربیت قرآن والی تھی، ابے کی تربیت اور ماں کی لوری میں قرآن کا اتنا اثر تھا. اقبال کہتے ہیں بات میں یہاں کرتا ہوں اور وجود مغرب کا کانپ جاتا ہے، کیونکہ میں نے قرآن جاہل سجادہ نشین اور چاپلوس ملا سے نہیں لیا، میں نے نیزے کی نوک پہ سنانے والے قرآن حسین. تو حمیدانی کے آئینے تو چیز، تو حمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردو سر تمکینے تو چیز. بندے کو پتہ یہودی نصارہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا یورپ کیا کرے گا، یورپ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. وہ بدقسمت مسلمان قوم 2.25 ارب ہونے کے باوجود دنیا میں 12 تیل کے ممالک پہ پیش کرنے والوں میں 8 ملکوں کا تعلق بھی مسلمانوں سے ہو. پیٹرول جیسی پاور بھی تمہارے پاس اور پھر دنیا کی طرف ہاتھ اٹھائے دیکھ رہے ہیں. اور جو اس طرح کی بات کرے ہم کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا. بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولوی کو نہیں پتا. مولوی کو اتنا پتا ہے کہ اس کو قرآن نے کیا بتایا ہے. ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ محراب و منبر کے وارث کو سائنسدان سمجھو؟ بولیے کب دعویٰ کیا کہ اس کو سائنسدان سمجھو؟ بھئی سائنسدان کو سمجھو، تاجر تجارت کرنے والے کو سمجھو، بزنس مین کو بزنس کرنے والے کو بزنس مین سمجھو. بھئی ہم نے تو دعویٰ یہ کیا ہے ہم کچھ نہیں گئے، ہم محمد عربی کے دین کے چوکیدار ہیں اور محمد عربی کی عزت و ناموس کے وفادار. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن قرآن ہم ہاں یہ بھی نہیں، ہم کہتے کہ تم ہم سے ہی سمجھو. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ. قرآن انسان کو بے باک بناتا. دنیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ اور دنیا یہ محسوس کرے. یہ کب ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں بہت سے لوگ لنڈے کے انگریز آتے ہیں، مولوی کو کیا پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن کتنی بد نصیب قوم ہے جو لینگویج کو علم سمجھنے لگے. دنیا میں ایسی یتیم الفکر قوم نہیں ہے سوائے پاکستانی کے جو لینگویج کو علم سمجھتی ہے. یعنی جو ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولے ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے. اگر انگلش بولنے کا نام علم ہے تو پھر بتائیے چائنیز کو تو دنیا میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آنا چاہیے. یعنی ہم احساس کمتری میں اتنے مبتلا ہیں کہ میری اماں کی بولی پنجابی ہے تو میں شرم کا مارا پنجابی نہیں بولتا. فٹے منہ ایسی اولاد پر جو ماں کی اس بولی پر فخر نہ کرے. دنیا کی لینگویج سیکھو.
لیکن اپنی ماں کی بولی تجھے پڑوسی نے نہیں بتانی، تو نے بتانی ہے کہ میری اماں کی لوری کا اثر ہے۔ اماں کی بولی بھی نہیں بھولا اور دنیا کی بولی بھی یاد کر لیا میں نے۔ بھئی چائنیز کی تو زبان سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن دنیا میں ان کا کنٹرول کیا ہے آپ بھی اٹھا کے دیکھیے، گوگل سے سرچ کر کے آپ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسی ایجادات میں ٹاپ آف دی لسٹ پوری دنیا میں صرف چائنا ہے، 5واں نمبر ہے امریکہ کا، اور محسوس نہ فرمائیے گا ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، ہمارا کوئی نمبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے ہاں سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بھی وہ رکھتے ہیں جس کی زبان بولی کتے سے بھی بڑی ہو، اور اس کے بھونکنے کا رخ صرف محراب و منبر کی طرف ہو، تو پھر قوم اس کو ذلیل و رسوا ہوتا بھی دیکھتی ہے۔ جو پریشان ہے اللہ اس کا حشر بھی اس کے ساتھ فرمائے۔ توجہ ہے نا، ہمارے ہاں یہ مزاج ہے، ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہماری بولی کون سی ہے، اپنی بولی پہ۔ بلکہ سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان کی ججمنٹ ہے پاکستان میں اردو کو فروغ دیا جائے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو ایک لطیفہ سنا دوں اس کے ساتھ۔ جس زبان میں یہ حکم لکھا ہے وہ انگریزی ہے، سمجھ آئی نا؟ ججمنٹ کیا ہے کہ پاکستان میں قومی زبان اردو کو، ہولی ہولی بولو، فروغ دیا جائے، اور یہ جملے لکھے کس میں؟ انگلش میں لکھے ہیں۔ یعنی ہم ایسی غریب الفکر یتیم العلم قوم ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان تو برقرار رکھیں، ہماری پہچان نہیں ہے تو عرض یہ ہے ہم بحیثیت مسلمان دنیا کو یہ باور کرائیں، جہاں بھی رہو، یورپ میں رہو، امریکہ میں رہو، ہاں یہاں سے، اس ملک سے، ملک میں رہنے والے سے، یورپ امریکہ میں رہنے والے مسلمان پاکستانی پر 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک وہ اسلام کا ترجمان اور ایک وہ پاکستان کا ترجمان۔ وہاں وہ اچھائی کرے گا تو 2 چیزوں کا جھنڈا اونچا ہوگا، اسلام، پاکستان۔ یعنی ہم سب کے لیے ضروری، یہ کب سے ہوگا؟ جب اماں کی لوری اور ابے کی تربیت اور کمائی کا اثر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی جو وہاں سے پڑھ کے آئے، وہاں پڑھا، اس کی فکر ہی اور ہوتی ہے، لیکن اماں کی تربیت اور باپ کی تربیت کا اثر یہ ہو، بیٹا پڑھ کے بھی آئے تو یورپ سے آ کر کہہ رہا ہوتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سیرگاہ نہیں، جلوہ دانش فرنگ، سرما کے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ وہ کام ہے جو اماں کی تربیت کرتی ہے۔ یا یاد رکھیے گا، مولوی سے، پیر سے آپ بڑا کام کر سکتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا کریں، آپ کر سکتے ہیں، اور جس طرح اسلام کو آپ فائدہ دے سکتے ہیں، اسی طرح آپ اور میں، تاجر، بزنس مین، سیاستدان، پولیٹیکل لیڈر، اتنا اسلام کا نقصان بھی کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محراب و منبر، آپ دیکھیں نا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سارے میرے سامنے جو تشریف فرمائے معززین، آپ سارے اسلام پسند ہیں، آپ اسلام کے چاہنے والے ہیں، آپ دین بیزار نہیں ہیں، لیکن آپ کی تجارت کی دکان پر، بزنس کے اڈے پر، آپ کی سیاست کے مرکز پر وہ بھی آئے گا جو دین سے بیزار ہوگا۔ یہاں بیٹھ کر دین کی بات کرنا کمال نہیں ہے، اس اڈے پہ آپ دین کا یوں جھنڈا اٹھائیں کہ بیزار کو دین کے قریب کر دیں۔ تھوڑا اور ایسا بولیے گا، آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ اور میں نقصان کیا کرتے گئے کہ جب کسی، میں تو سچی بات ہے، کسی مسلمان کی دکان پہ دیکھتا ہوں جس پہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، میرا دل کرتا ہے کہ اس کو رسی ڈال کے گھسیٹوں میں، کہ تجھے اتنا اپنی زبان پہ ناز ہے کہ تو نے جو دھوکے سے 2 نمبری سے مال بیچ دیا پھر نہیں بکے گا؟ کیا تو رب کی عطا سے اتنا مایوس ہو گیا؟ جو گاہک پہلے خریدنے کے لیے تیرے پاس میرے رب نے بھیجا تھا، کیا پھر نہیں بھیجے گا؟ تو اگر دکان پہ یہ لکھتے ہوئے اگر یہ محسوس کرے کہ یہ شاید اسلام کا بھی نقصان کر رہا ہوں میں، کیونکہ گاہک تو بھیجنا میرے رب کی عنایت ہے، تو اس لیے اگر ہندو سکھ کی دکان پہ نہیں لکھا، کسی مسلمان کی دکان پہ لکھا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی گزرنے والا غیر مسلم اپنے بچے کو بیت بتا سکتا ہے
پتر ایک کلمہ سوائے مسلمانہ دیاں دکانہ تو اور کتے نہیں لبے گا. ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. آپ کو پتا ہے کہ ممکن ہے گلی سے گزرتا ہوا کوئی قادیانی، کوئی آپ کمیونسٹ، کوئی دہریہ اپنے اب نومولود معصوم بچے کو بتا رہا ہو، بچے یہ جو جملہ لکھا ہے نا، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کو سکھ، ہندو، عیسائی کی شاپ پہ نظر نہیں آئے گا، یہ نماز پڑھنے والے مسلمان کی دکان پہ نظر آئے گا. توجہ ہے نا. پاکستان میں ماشاءاللہ عدل کا جو نظام ہے اس میں ہم آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کے ماشاءاللہ آخر کے چوتھے نمبر پہ ہیں. اور آپ حیران ہوں گے پاکستان میں 3 ججز جو آج تک ہماری جوڈیشری میں جن کو ہمارے ہاں ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہم آنیسٹ تھے، وہ 3 ہیں. اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، وہ تینوں غیر مسلم ہیں. یعنی یہ ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں اور ہر سسٹم میں ایسے ہے. اس میں میں بھی بحیثیت دین کا چوکیدار، محراب و منبر کا چوکیدار شامل ہوں. اس پہ جاہل چاپلوس گدی نشین بھی شامل ہے اور اس پہ تاجر بزنس مین بھی شامل ہے. یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے مسلکوں کی بات تو کی، اپنی قوموں کی بات تو کی، برادریوں کی بات تو کی. اسلام کا پرچم کہاں سے کہاں تک آ گیا، اسلام کا جھنڈا کہاں ہم نے کھڑا کر دیا. اقوام عالم کے سامنے میرا اور آپ کا بیٹا بطور انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، جج شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کے لیے اچھے کلاس سکول کا، اچھے ٹیچر کا انتخاب تو کیا، لیکن جو اس کی ڈیوٹی تھی اس کا نام اچھا رکھ کے، اس کی اچھی تربیت کر کے، قرآن و حدیث کا نور اس کے دماغ میں منتقل کر کے اس کو اسلام کے گلستان کے طور پر تیار کرتی. ایسا سینچتی اس گلستان کو کہ بچہ بڑا ہوتا تو اس پھول کی خوشبو سے گلی محلہ نہیں بلکہ جان معطر ہوتا. جب ایسا ہوتا تو پھر اسلام کا دروازہ بجا کے ضرورت نہیں ہے تبلیغ کرنے کی. آپ گزرتے جائیں، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اونچا. تو اس لیے ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے، پہلے تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ دین کہاں ہے. آپ نے کیا نہیں دیکھا ہمارے ہاں بیوروکریسی کا نظام ماشاءاللہ، پڑھے لکھے سب سے پڑھا لکھا تو وہ ہوتا ہے نا. بلکہ میں نے سنا ایک بیچاری مئی صاحبہ ڈی سی صاحب کے پاس حاضر ہوئی تو ڈی سی صاحب سے بات چیت کرنے لگی تو ڈی سی صاحب فرمانے لگے، اب ڈی سی پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا، اس کے نزدیک تو سارے جاہل ہوتے ہیں. وہ فرمانے لگے ڈی سی صاحب، اماں تیری گل میں نے سمجھ نہیں آئی، وکیل کر. انہیں کیا لوری دیون والی مری، ماشاءاللہ مرے تینوں لوری دیون والی کمینے، گل تینوں سمجھ نہیں آئی، وکیل میں کرا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی ہمارے ہاں مزاج کیا ہے کہ بیچارہ 21 گریڈ کا 20 گریڈ کا ٹیچر استاد ہے تو وہ لوگوں کے گھروں پہ کبھی کرونا اور کبھی مردم شماری کے لیے نام لکھ رہا ہے، اور 17 گریڈ کا اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے تو وہ بدماش اپنے آپ کو دھرتی کا بادشاہ سمجھتا ہے. محسوس تو نہیں فرما گیا؟ وہ پالیسی میکر ہے، وہ پالیسی ساز ہے، وہ مغربی ایجنڈے کو لے کر پروموٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر پڑھا لکھا، اس سے پڑھا لکھا کون ہے جو لوگوں کے بچوں کو علم دے رہا ہے، اس سے نہ کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار ہے نہ اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ اس معاشرے کا کمزور ترین پرسن ہے. ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ 1.25 لاکھ نبیوں میں جس نبی نے خود یہ ارشاد فرمایا، بلکہ اپنی ہر شان بیان فرما کے خود کہا لا فخر. حضور نے بہت سی شانوں سے پردہ ہٹا کے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، انا حامل لواء الحمد ولا فخر. حضور نے فرمایا انا اول من يحرك خلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنی یا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر. میں نبیوں کا سردار، فخر نہیں. میری شفاعت قبول ہوگی، فخر نہیں. یعنی ساتھ فرمایا وہ نبی ہر بات کرتے فرماتے ہیں مجھے فخر نہیں، ایک بات کرتے ہوئے حضور نے یہ جملہ نہیں بولا، کیا؟ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے.
اور امت میں کچھ بھیڑیے اور درندے اس پر بھی قلم اٹھا لے کے بیٹھ گئے. حضور ان پڑھ تھے ماشاءاللہ لوری دے من علی مری. تجھے پتہ ہی نہیں ہے علم کیا ہے. تیرے نزدیک علم کسی جگہ بیٹھ کے پڑھنے کا نام ہے, تو پھر کاش تجھے ماں کی لوری نے بتایا ہوتا کہ کسی جگہ جا کے پڑھنا اور ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کا تمغہ لے کر آنے والا یہ آمنہ کا لال اس ترتیب واحد. تو عرض یہ کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو کائنات میں معلم ہیں. ذاکر کہ تعلیم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. تو عرض یہ ہے بحیثیت مسلمان ہم دنیا کو باور کریں. آج تہذیب ہمیں یورپ دے رہی ہے, مغرب تہذیب دے رہا ہے. اس کی وجہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا. مغرب سے تہذیب و تمدن ہم حاصل کر رہے ہیں. وہ کیا کہے گا, اس نے کیا کہا ہے, رزلٹ کیا نکلا. ہمارے گاؤں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ایسے ہم نے تماشے دیکھے. بڑے گریڈ کی ایک آفیسر جاپان میں کورس کرنے گئی, وہاں چوری میں پکڑی گئی. ڈی ایم جی گروپ کی آفیسر. پاکستان میں ایک باہر کا وفد آیا اور اس پہ جو ہمارے ہاں انتظام و انسلام کرنے والے تھے, ایک ماشاءاللہ بڑے گریڈ کا ڈپٹی سیکرٹری, ان کا پرس چوری کرنے میں پکڑا گیا. گجرات میں بارش آئی اور ڈی سی صاحب کے دفتر سے پانی باہر نکلا تو ولیتی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی. اور ان کا رخ جو ہوتا ہے وہ محراب و منبر کی طرف ہوتا ہے. اور پھر اس آڑ میں کیونکہ وہ مصطفیٰ کے دین کو ہٹ کرتے ہیں, اور پھر نئی نسلوں کے لیے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں ہمارا آئیڈیل کون ہے. ہمارے لیے پھر آئیڈیل ڈھونڈی جاتی ہے وہ بدکار لڑکی جو شاعر اسلامیہ پر ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہو, یعنی ملالہ. ڈاکٹر عبد القدیر رحمت اللہ علیہ ایک چھینک مار دے تو کروڑوں اس طرح کے بڑے لوگ پیدا ہوں, لیکن اس کی تو موومنٹ کو محدود کر دیا کیونکہ جس کا تعلق اسلام سے ہو وہ مغرب کو گوارا نہیں ہے. آپ اسلام پہ ہٹ کریں تو پھر آپ کو آگے لے جائیں گے. تو آپ بتائیے اسلام کو ہٹ کرنے والے کتے بلے تو بازاروں سے نکل کر چوکوں میں آ جائیں, اور ہم بحیثیت مسلمان صرف نمازوں پہ, صرف روزہ پہ, صرف پگڑی دستار اور اپنے اپنے معاملات پر محدود ہو. اسلام کا علم کس نے اٹھانا ہے؟ آپ اور میں مل کر اسلام کا علم ایسے اٹھائیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار چھرا بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارو. مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہو لوگ کہیں بھئی مسلمان ہے, سودا 2 نمبر نہیں دے گا. یہ مسلمان ہے, یہ وعدہ کر کے مکر نہیں سکتا. یہ مسلمان ہے, یہ 2 نمبر ہی کر نہیں سکتا. اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا, شرافت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. دنیا ہمیں ڈکٹیشن دے رہی ہے, ہم دنیا کو آگے بڑھ کے بتائیں کہ جب تمہارے ہاں اصول قوانین
قوانین زیر ترتیب تھے، قرآن انسانیت کا علم اٹھائے ہوئے تھا۔ جب تمہارا سماجی نظام جب جناب والا اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جب تمہارا معاشی نظام ابھی تک جناب پیدا نہیں ہوا تھا، جب تمہارا تجارتی نظام ابھی نومولود تھا، تب محمد عربی کا دین کائنات عالم کو یہ نور بانٹ رکھا تھا۔ آؤ اس قرآن کا نور لوگوں کو بتائیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بیچارہ کرپٹ ہے یا آنے والا، بس مجھے تو اتنا پتہ ہے موجودہ سو ہے جو ہے، لیکن آنے والا عیسیٰ فائز کی بدکاری بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ جاگل کہہ رہا تھا قرآن نیچے لکھو، آئین اوپر لکھو، آئین اوپر ہے قرآن نیچے گئے، اور وہ لنڈے کا انگریز کہہ رہا تھا وجہ یہ گئے آئین تب بھی تھا جب قرآن نہیں تھا۔ میں نے کہا بات میری ہو تو لنڈے کا انگریز تو نہ مان، بات علامہ سہیل رضا کی ہو انکار کر۔ اور لنڈے کے انگریز و محمد آنٹی کی اولاد تیری بلا جانے۔ اقبال کہتا ہے تو حمیدانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ اپنے بچوں کو یہ بات بتا دے، انسانیت کی باتوں تو قرآن کھڑا ہوا ہے، سماجی نظام کی باتوں تو قرآن نے نور دیا ہے، معاشی اصولوں کی باتوں تو قرآن نے اصول دیا ہے، تجارتی منڈیوں کی باتوں تو قرآن نے اصول دیا ہے۔ آپ دیوبندی ہو یا سنی، آپ وہابی ہو یا شیعہ، آپ نونے ہو یا پیٹے، آپ پیپے ہو یا کوئی اور، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ کس نے کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ایک قتل کو انسانیت کا قتل کس نے کہا گئے؟ ایک جان بچانے کو انسانیت کی جان بچانے کی بات کس نے کی ہے؟ میگنا کارٹا کا نظام قانون مغرب کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ کی عمر 2 صدیاں ہے۔ اللہ کی قسم ہے 17ویں 16ویں صدی کے اختتام سے قوانین کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اور آ کر 19ویں صدی میں انہوں نے اس پہ باقاعدہ طور پر جشن منائے۔ یعنی 200 سال مغرب کے قوانین کی عمر ہے، اور قسم ہے اللہ کی محمد عربی کا اسلام تو پوری کائنات میں 1400 سال سے نور بکھیرتا ہوا۔ لیکن آج ہم کیا کریں؟ جا کے لنڈے کا انگریز یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا، مولوی کو کیا پتا، ہمیں نہیں پتا، ہم لٹریٹ ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتا گئے کہ بات قرآن پہلے کر رکھا گئے، یا ایوہ الناس کہہ کے بلاتا گئے، یہ قرآن پھر جانوں کی بات کرتا گئے۔ آج بھی جس تہذیب کی دنیا بات کر کے فخر محسوس کرتی ہے، آپ نے نہیں دیکھا مغرب بہت بڑا انسانیت کے حوالے سے وہ سارا کا سارا کریڈٹ لیتا ہے، ہم وہ ہیں جہاں انسان یوں ہے وہ گئے۔ آپ مجھے بتائیں مغرب کے اندر اولڈ ایج ہوم کا کنسپٹ ختم ہو اور سٹیٹ بوڑھوں کی ذمہ داری لینے سے ہٹ جائے، کتے سے بھی بدتر زندگی ہے بوڑھے لوگوں کی اور یورپ میں۔ اور کبھی آپ نے دیکھا، نظارہ کرنا چاہتے ہو نشیرہ ورکا کی گلی میں دیکھو، جوان کڑیل جوان بیٹے کو کونے پہ کھڑے ہوئے دیکھ کر بوڑھا کمر خمیدہ بزرگ اس کے کندھوں پہ گردن پہ ایک رکھے، یوں گردن جھکا کے کمر خمیدہ بوڑھے کے سامنے چل کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے محمد عربی کی شریعت کا دیا ہوا۔ مغرب کے نظام میں یہ گئے کہ اگر کوئی باپ بیٹے کو یوں ترچھی آنکھ سے دیکھے، 6 ماہ سے پہلے ابا جیل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور آپ کی میری تہذیب محمدی اور شریعت مصطفی نے
بیٹے کو کڑوی آنکھ سے باپ دیکھے تو شرم سے نظریں جھک جاتی ہیں. یہ محمد کے دین کی برکت نہیں ہے. آج لنڈے کا انگریز کیا جانے ہمیں دین نے کیا دیا, وہ کہتا ہمیں کیا دیا. خبردار کو مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, رشوت خور افیسر کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے. ناچنے گانے والے طوائف زدہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے. جس کو اماں نے لوری میں قرآن اور محمد کا فرمان دیا گیا, وہ پیدا ہوتے ہی کہے کہ میرا سب کچھ محمد کا دیا. ہم نے پوچھا سلمان آپ بتائیے, تو سلمان کہتے ہیں میرا نام سلمان ہے, ابا اسلام, دادا اسلام, برادری اسلام, شہرت اسلام, اور ہم کس پہ ناز کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ گو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. شور گئے دنیا, ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. جب کچہریوں میں گواہ بکنے لگے, فیصلوں میں جج بکنے لگے, رشوت میں افیسر بکنے لگے, جب سب کچھ بکنے لگے, او سنیو دیوبندیو وہابیو شیعو, ہندیو سندھیو بلوچو پٹھانو, پھر سوچو اسلام کہاں کھڑا ہے. اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے, آپ کے بڑے تاجر بن کے گئے تو دنیا میں اسلام کا جھنڈا لگا کے آئے, بزنس کے لیے ٹور کیا تو اسلام دے کے آئے, جج بن کے گئے تو فیصلوں میں اسلام نظر آیا, وہ سفیر بن کے گئے تو فیصلوں میں اسلام نظر آیا. کبھی آپ نے سوچا یہ خواجہ معین الدین اجمیری نہ بولی اپنی, نہ علاقہ اپنا, نہ پارٹی اپنی, 90 لاکھ کنیکشن محمد کے دین سے جڑ گئے. داتا علی حجویری نہ قبیلہ, نہ پارٹی, نہ ایریا, نہ ایجنسی, نہ ادارہ, نہ پارٹی, لیکن محمد عربی کے دین کا جھنڈا اونچا کیا. آؤ لوٹو, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. لوٹاؤ, او لوٹاؤ, مغرب کی طرف تکنے والوں لوٹاؤ, امریکہ کے ڈالر کی اڑان دیکھ کر جانے والوں لوٹاؤ, مغرب کے پاؤنڈ کی اونچائی دیکھ کر جانے والوں لوٹاؤ, ان کی ٹھنڈی جہنم کو دیکھ کر رخ کرنے والوں لوٹاؤ. تمہارے لیے سب کچھ گئے, سب کچھ گئے, پریشان نہیں ہونا. وہ ڈرون حملے ہوں یا ڈیجی کٹر بم ہوں, پریشان نہیں ہونا. قرآن کہہ رہے والا تغنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس. اقبال کہتے ہیں بس تم اس کے نمائندے بن جاؤ, تمہاری طبیعت میں اسلام ہو, فکر میں اسلام ہو, لین دین میں اسلام ہو, شرافت امانت دیانت میں اسلام ہو, اور یہ بھی نہ سمجھو میں اکیلا کیا کر سکوں گا, میں غریب کیا کر سکوں گا, میں تاجر دکاندار مولوی پیر اکیلا کیا کر سکوں گا. اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد کا ملت کے مقدر کا سرا.
تجھے احساس نہیں ہوتا، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یہی مسلمان ہے، یار اس کے غصے کو کیسے پی جاتا ہے، کیونکہ مسلمان ہے۔ اچھا پوچھا گیا اسلام کے فلسفے کو اگر مختصراً سمجھا جائے تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اسلام کی ہر جہت اعلیٰ، لیکن 4 وہ خصوصیات ہیں جو سماجی سسٹم میں حسن ہے۔ نمبر 1، پوری کائنات میں وہ اسلام گئے جس میں آپ کی نیت پر سارا دار و مدار ہے۔ ہولی بولو، یہ کتنے کی ملتی ہے نیت؟ بولیے، یہ مہنگائی کا اثر اس پہ کتنا گئے؟ بولیے، نیت یہ تو سوائے اسلام کے اور کسی کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی۔ مسلمان دنیا میں کتنی خوش نصیب قوم آپ اور میں گئے، نیت اچھی رکھیں، یہ اسلام کا پہلا حسن ہے۔ اور جب نیت اچھی ہوگی تو پھر اس کا مطلب کیا گیا؟ نیت کیونکہ بیس ہے، بیس ہے۔ یہاں کوئی تجارت کرتے ہوئے سوچے 2 نمبری کروں گا، ملاوٹ کروں گا، دھوکہ دوں گا، کم تولوں گا، نیت ہی خراب۔ جب نیت اچھی ہو کہ میں اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا، حرام سے بچوں گا، محنت کروں گا، نیت اعلیٰ۔ اگلی بات پوچھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسری حسین بات کیا ہے مومن کے لیے؟ نیت سے آگے خوبصورت فلسفہ دیکھیے، اسلام کے سوا اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا مومن وہ گئے جو لغویات سے بچتا گئے۔ لغویات کیا ہے؟ وہ بات جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ ٹی وی کے آگے بیٹھے تو سارا دن گزر گیا، فائدہ زیرو۔ چوکوں سڑکوں چوراہوں پہ کھڑے بیٹھے گپے ہانکتے گزر گیا، فائدہ بولو زیرو۔ مومن کی کوئی جلوت خلوت بغیر فائدے کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو میرے آپ کے آقا مولا نے فرمایا جس بزم میں میرا ذکر نہ ہو میں اس بزم کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور جس میں مصطفیٰ کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے اپنا ذکر کرنے والوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اعزاز بخشا۔ اب یہ ہمارے لیے گئے تیسرا پہلو اسلام کا حسین کیا گئے خوبصورت، وہ پہلو یہ گئے فرمایا جو اپنے لیے سوچو بھائی کے لیے بھی وہی سوچو۔ ہم اس پہ کہاں کھڑے ہیں؟ لنڈے کا انگریز کیا کہتے ہیں؟ کون سے اسلام کی بات کریں؟ دیوبندیوں والا، سنیوں والا، شیعوں والا، وہابیوں والا؟ جو یہ بکتا ہے وہ اعتزاز احسن کی صورت میں ہو تو صورت اس کو کوثر نہیں آتی۔ جو یہ بھونکتا ہے وہ عبد الرحمن ملک مرحوم کی صورت میں ہو تو اخلاص نہیں آتی۔ جو یہ بھونکتا ہے وہ ڈبو کی صورت میں ہو تو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ اس میں کون سی دیوبندی شیعہ سنی والی بات ہے؟ جو اپنے لیے سوچو وہی بولیے دوسرے کے لیے۔ چوتھی بات ہے کہ مومن مر جاتا ہے، حرام نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس میں آخری جملہ سنیے اور مومن کیا گئے؟ مزہ یہ گئے آپ کے میرے کردار کو جہاں بیٹھے ہو ہیرو کو سامنے رکھو، ایڈمنسٹریشن حکومت مجلس کی بات ہو، آپ کا ہیرو دھرتی میں پریکٹیکلی تربیت محمدی کے نظارے سامنے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر حاکم ابو بکر کی صورت میں ہو، پروٹوکول میں گم ہونے کی بجائے مدینے کی بچیاں کے کہتی ہیں چاچا ساڑیاں ڈاچیاں بکریاں دا دودھ پہلے تو چوندہ سہیں ہن مصروف ہو گئے، کون دھاراں کڈے گا؟ چشم فلک منظر دیکھتی ہے، ابو بکر سامنے بیٹھ کے تھنوں کو پکڑ کے دودھ نکال رہے ہوتے ہیں، حیران ہو کے بچیاں پوچھتی ہیں چاچا آج بھی؟ فرمایا صرف آج نہیں کل بھی۔ یہ کون ہے؟ وقت کا حاکم ہے۔ کھانا سامنے رکھے، بیوی کو پتہ گئے میٹھا پسند ہے، تھوڑی سی چوری میٹھی بنا کے رکھی، پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا تھوڑا سا آٹا بچ جاتا تھا میٹھا بنا دیا۔ ادھر لقمہ رکھا، بیت المال کے انچارج کو کہنے لگے اتنا آٹا کم کر دو۔ یہ تربیت محمدی کا اثر ہے۔ اور جو مسلمانوں کے بیت المال کا تھوڑا سا ذرہ برابر آٹا نہیں کھا سکتا وہ نبی کی شہزادی کا مال۔ یہ ہے تربیت محمدی۔
آپ کا میرا لہجہ بتائے، لین دین بتائے، مزاج بتائے ہمارا کردار کیا ہے۔ حاجی صاحب فجر پوری پڑھ کے، تہجد پوری پڑھ کے، تسبیح پوری پڑھ کے، ماشاءاللہ قرآن کے 3 سپارے 2 سپارے پڑھ کے گھر جاتا ہے، بھینس کا گائے کا دودھ نکالتا ہے، 8 کلو کا وہ ماشاءاللہ 10 کلو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا میں اسلام کا نقصان ہی نہیں کیتا۔ دکاندار بیچارہ تھوڑی سی ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام کا نقصان میں نے کیا کیا ہے۔ یہی تو اسلام کا نقصان ہے۔ آپ اور میں اسلام کو کیسے، مجھے کوئی بات کرے تو میں کہوں تینوں نہیں پتا میں کون ہوں، من دیاں گا، مار دیاں گا، وڈ دیاں گا، ٹک دیاں گا، حالانکہ سب سے بہتر مجھے پتا ہے میں کون ہوں، گندے قطرے سے پیدا ہوا ہوں۔ ایک بار اعلان ہوگا، حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب فوت ہوئے، اس کے بعد اعلان ہی چینج ہو جائے گا، میت چک لئی جے، میت آ رہی جے، میت پھٹے تے پئی جے، میت نو غسل دے دیتا ہے، میت آ گئی جے۔ یعنی میری یہ حیثیت ہے، اور جب میں غصے کو پی جاؤں لوگوں کو پتا چلے یہ مسلمان ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، تربیت محمدی کا رخ دیکھیے، اتنی دیر تک ختم شریف کی چیزیں پہنچ جاتی ہیں اور پھر ہم اگلے دعا کی طرف بڑھتے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد سے نکلے، ساتھ چلتے ہوئے ایک بد کلام بندہ ننگی بڑی بڑی گالیاں نکالنے لگا نان سٹاپ۔ شہزادہ رسول، کونین کے عظیم انسان کے لخت جگر نور نظر، حضور کی جھولی میں پلنے والے حسن مجتبیٰ، آپ سر جھکائے ہوئے اس کی لغویات سنتے گئے۔ جب گھر کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا بھائی اگر کوئی گالی بچ گئی ہے تو وہ بھی نکال لیں تاکہ میرا گھر آ گیا، کہیں آپ پریشان نہ ہو کہ میں جی بھر کے کچھ سنا نہیں سکا۔ اس نے جی بھر کے اپنے مغلظات پیش کیے۔ امام پاک نے ہر بات پر مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے خاموشی اختیار فرمائی، اور جب اس نے سب کچھ سنا کے ٹھنڈا ہو گیا تو فرمایا تھوڑی دیر رکنا۔ تھوڑی دیر رکا تو اندر امام حسن مجتبیٰ شہزادہ رسول گئے، ٹرے میں کچھ قیمتی اشیاء رکھے ہوئے، آپ نے آ کے سامنے ٹرے پکڑا دی، فرمایا بھائی محسوس نہ فرمانا، آج میرے پاس صرف یہی ہے، اگر کچھ زیادہ ہوتا تو زیادہ بھی دیتا۔ یہ بات دیکھ کر اس نے یہ نہیں کہا بستے رہو، آباد رہو، شکریہ، تھینک یو، اس نے ایک عجیب جملہ بولا، سامنے ٹرے مال کا قیمتی چیزوں کا رکھا ہوا دیکھ کے کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے تو رسول اللہ کا پتر ہے اور فاطمہ کا لقب ہے۔ یعنی آپ کا میرا کردار یہ بتائے کہ اگلا مجبور ہو کہ کہو میں نو ہن یقین ہو گیا کہ تو صحیح مسلمان ہے۔ جب ہم ایسے بنیں گے تو اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے جانے کی دور دراز ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر خواجہ غریب نواز اور داتا علی حجویری کے وہ انوار و تجلیات لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو اسلام پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ اللہ کا پسندیدہ دین، اعلیٰ دین، مقرب دین، عالمگیر دین، دین اسلام ہے۔ آؤ قرآن سے رشتہ جوڑیں، آؤ قرآن سے تعلق جوڑیں، آؤ قرآن سے اپنا مضبوط تعلق کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ اللہ کتاب بھی ڈائریکٹ نہیں اتارتا، چاہتا تو ڈائریکٹ اتارتا۔ کتاب کے لیے بھی اللہ بندوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ بندے بابے کی صورت میں ہوتے ہیں، اور جو کتاب سے ہدایت بندوں کی صورت میں لیتے ہیں ان کے نزدیک بابے بڑی شے نہیں، بڑی شے ہوتے ہیں، کوئی شے نہیں ہوتے، کوئی شے ان کے نزدیک نہیں ہوتے۔ جن کے باپ دادا چور ہوں وہ کہتے ہیں ہوتے کوئی شے نہیں، جن کے باپ دادا محسن ہوں وہ کہتے ہیں جب میں بول نہیں سکتا تھا تو مجھے بولنا بھی بابا نے سکھایا، اس لیے یہ بڑی شے ہے، مجھے سکول تک اس نے پہنچایا، بڑی شے ہے۔ اللہ ہمیں دین کا وقار اور دین کا وہ نور نصیب فرمائے، اور مرحوم و مغفور حافظ اعجاز صاحب، ان کی بھابی صاحبہ ریاض صاحب کی اہلیہ مرحومہ سمیت ہم میں سے جن کے والدین اعز و اقربا اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کا سچا ترجمان اور دین کا چوکیدار بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی تلخ جملہ آپ کے نظر نواز ہوا ہو اس کے لیے معذرت خواہ۔ اللہ ہمیں حق کہنے، حق پر رہنے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے مجاہد تحریک